السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تعالوا نتعلم اللغۃ العربیہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سبق ہے الدرس الثامن، 8واں سبق۔ اس سے پہلے بھی کئی اسباق ہو چکے ہیں، آپ نے ابھی تک اگر نہیں دیکھا تو آپ انہیں ملاحظہ فرمائیں، مفید اسباق ہیں۔ چلیے سیدھے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلحۃ المحظورۃ، الاسلحۃ المحظورۃ، سلاح کی جمع ہے، اسلحہ کے معنی ہتھیار، المحظورۃ حضر کے معنی آتے ہیں منع کرنا، حضر التجول کے معنی آتے ہیں کرفیو، یعنی گھومنے ٹہلنے کو منع کرنا، تو کرفیو۔ الاسلحۃ المحظورۃ کے معنی ممنوعہ اسلحہ، وہ اسلحہ جن کا استعمال ممنوع ہے۔ استخدمت اسرائیل الاسلحۃ المحظورۃ فی غزۃ ضد الفلسطینیین العزل، ضد الفلسطینیین العزل۔ استخدم یستخدم استخداما کے معنی استعمال کرنا، اسرائیل یہ ملک ہے۔ الاسلحۃ المحظورۃ ممنوعہ اسلحہ، فی غزۃ، غزہ سیکٹر یہ جگہ ہے فلسطین، ضد الفلسطینیین العزل، فلسطینیین یہ فلسطین کی طرف منسوب، ضد الفلسطینیین العزل یہ نسبت ہے فلسطینیوں کی طرف، العزل یہ جمع ہے، یہ اعزل اس کی جمع ہے، عزل و عزل کے معنی نہتہ اور بے ہتھیار، تو ضد الفلسطینیین العزل کے معنی ہوئے نہتہ فلسطینیین، نہتہ فلسطینیوں، بے یار و مددگار، بے ہتھیار فلسطینیوں کے خلاف۔ تو اسرائیل نے غزہ سیکٹر میں یا غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف ممنوعہ اسلحے کا استعمال کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف ممنوعہ اسلحے کا استعمال کیا۔ فعل کا ترجمہ سب سے بعد میں کریں گے، فاعل پھر آخر میں، پھر سب سے آخر میں فعل کا۔ اسرائیل نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف ممنوعہ اسلحے کا استعمال کیا۔ تو اس میں ہم یہ بنا سکتے ہیں یہ جملہ کہ جبن اسرائیل، یہ استخدمہ کو یہاں سے نکال کے جبن، جبن یجبن، جبنن کے معنی بزدل ہونا، تو جبن اسرائیل استخدام الاسلحۃ المحظورۃ، جبن اسرائیل استخدام الاسلحۃ المحظورۃ فی غزۃ ضد الفلسطینیین العزل، کی نہتے فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں ممنوعہ اسلحے کا استعمال اسرائیل کی بزدلی ہے، اسرائیل کی بزدلی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہم یہاں یہ بھی بنا سکتے ہیں، لا یجوز بأی حال، شروع میں یہاں ہم لگا دیں لا یجوز بأی حال، لا یجوز بأی حال استخدام الاسلحۃ المحظورۃ، کی کسی بھی صورت میں ممنوع اسلحے کا استعمال جائز نہیں ہے۔ چلتے ہیں اگلے، دوسرا ہے العملۃ الزائفۃ کے معنی جعلی کرنسی، جعلی سکہ، عملۃ کے معنی سکہ، جمع عمولات، زائفۃ کے معنی کھوٹا، جعلی۔ کشفت، کشف انکدا، کشف یکشف کشفا الشیء عن الشیء معنی ظاہر کرنا، کھولنا۔ وکالت کے معنی ایجنسی، غیر رسمیت کے معنی غیر سرکاری، رسمیت کے معنی سرکاری، غیر رسمیت کے معنی غیر سرکاری۔ ان وجودی موجود ہونا، وجہ عملات
ان وجود عملات زائفۃ، عملات یہ عملتن کی جمع ہے مانے کرنسی، زائفہ مانے کھوٹا اور جعلی، فی بعض البنوک الرسمیہ کچھ سرکاری بینکوں میں۔ تو عبارت ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ، کشفت وکالۃ غیر رسمیۃ عن وجود عملات زائفۃ فی بعض البنوک الرسمیہ۔ تو ایک ترجمہ یہ ہوا کہ ایک غیر سرکاری ایجنسی نے، وکالۃ غیر رسمیۃ، ایک غیر سرکاری ایجنسی نے کچھ سرکاری بینکوں میں ان وجود فی بعض البنوک الرسمیہ کچھ سرکاری بینکوں میں، ایک غیر سرکاری ایجنسی نے کچھ سرکاری بینکوں میں ان وجود عملات زائفۃ جعلی کرنسیوں کے موجود ہونے کا انکشاف کیا، ان وجود عملات زائفۃ جعلی کرنسی موجود ہونے کا انکشاف کیا۔ تو ایک غیر سرکاری ایجنسی نے کچھ سرکاری بینکوں میں جعلی کرنسی موجود ہونے کا انکشاف کیا۔ تو اس پر ہم دوسرا جملہ اس طرح بنائیں گے، اصبحت ممارسۃ العملۃ الزائفۃ فی الاسواق هذه الایام، اصبحت ممارسۃ العملۃ الزائفۃ فی الاسواق هذه الایام، کہ ان دنوں بازاروں میں کھوٹے سکوں کا چلن ہو گیا ہے، اصبح سارا کے معنی میں، کہ ان دنوں بازاروں میں کھوٹے سکوں کا چلن ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہم دوسرا جملہ اسی بعین ہی اسی طرز پر یوں بنائیں گے، کشفت وکالۃ غیر رسمیۃ، کشفت وکالۃ غیر رسمیۃ عن وجود کے بجائے عن وجود، یا ہم عن وجود عدد من عملیات الاحتیالی، یا وجود کا لفظ یہاں ہم نہ لائیں بلکہ کشفت وکالۃ غیر رسمیۃ عن عدد من عملیات الاحتیالی، کہ ایک غیر سرکاری ایجنسی نے، وکالۃ غیر رسمی، ایک غیر سرکاری ایجنسی نے کچھ گھوٹالے کا انکشاف کیا، بعض گھوٹالے کا انکشاف کیا، ایک غیر سرکاری ایجنسی نے کچھ گھوٹالے کا انکشاف کیا۔ کشفت وکالۃ غیر رسمیۃ عن عدد من عملیات الاحتیالی، عملیات احتیالی کے معنی گھوٹالے کا انکشاف کیا۔ اس کے بعد ہے الجوازات، الجوازات المزورۃ، الجوازات المزورۃ جعلی پاسپورٹ، قبض رجال الامن، قبض یقبض قبضا کہ قبض علی کذا کے معنی گرفتار کرنا، اریسٹ کرنا، قبض رجال الامن، رجال الامن کے معنی سیکیورٹی اہلکار، سیکیورٹی اہلکار، خمسۃ اجانب، اجانب کے معنی کیا، غیر ملکی، ذوی الجوازات المزورہ جعلی پاسپورٹ والے۔ تو قبض رجال الامن علی خمسۃ اجانب، اجنبیون کی جمع ہے، ذوی الجوازات المزورۃ کہ جعلی پاسپورٹ والے 5 افراد کو سیکیورٹی اہلکار نے گرفتار کر لیا، جعلی پاسپورٹ والے ذوی الجوازات المزورۃ، یہ جوازات جوازن کی جمع ہے معنی اجازت پاسپورٹ۔ تو ذوی الجوازات المزورۃ جعلی پاسپورٹ والے علی 5 اجانب 5 غیر ملکیوں کو، رجال الامن سیکیورٹی اہلکار نے قبض گرفتار کر لیا۔ تو یہاں پر ہم دوسرا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ قبض رجال الامن 9 اجانب ذوی الجوازات المزورہ کہ جعلی پاسپورٹ والے 9 غیر ملکیوں کو
سیکیورٹی اہلکار نے گرفتار کر لیا. یا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعد السفر بجوازات المصورۃ مخالفۃ للقانون. یعد السفر بجوازات المصورۃ مخالفۃ للقانون یا ضد القانون، کہ جعلی پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرنا یہ قانون کے خلاف ہے. اس کے بعد ہمارا جملہ ہے موارد الطبیعیت. موارد الطبیعیت قدرتی وسائل، قدرتی وسائل، قدرتی ذخائر. کثیر من الدول الاسلامیہ زاخرۃ بالموارد الطبیعیہ طبیعیہ ولكن لا تستطيع استغلالها. کثیر من الدول الاسلامیہ بہت سے اسلامی ممالک، ذاخرۃ ذاخرۃ ذخر الماء یسخر ذخرا، فتح سے مانے دریا کا چڑھنا، موجیں مارنا، ذاخرن کے مانے بھرا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا، بالموارد طبیعیت قدرتی وسائل سے. تو بہت سے اسلامی ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. ولیکن لا تستطيع استغلالها، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے چونکہ وہ دوسرے کے تابع ہیں، دوسرے کے تابع بن کر رہتے ہیں. تو کثیر من الدول الاسلامیہ ذاخرۃ بالموارد الطبیعیہ ولكن لا تستطيع استغلالها. ہم اس پر یہ جملے بنائیں گے کثیر من الطلاب الذين يقرؤون اللغة العربية ولكن لا يتكلمون بها. کثیر من الطلاب الذين يقرؤون اللغة العربية ولكن لا يتكلمون بها، کہ بہت سے طلباء عربی زبان پڑھتے ہیں لیکن اس پر نہیں بولتے، لیکن اس میں تکلم نہیں کرتے. یا دوسرا جملہ ہم اس پر یہ بنا سکتے ہیں کثیر من الدول الاسلامیہ ذاخرۃ بالموارد الطبیعیہ وتستغلها اوروبا، کہ بہت سے اسلامی ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اور یورپین ممالک اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. وتستغلها اوروبا، یورپین ممالک اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. اس کے بعد ہمارا آخری جملہ ہے المجتمع المدنی، کہ معنی سول سوسائٹی، سول سوسائٹی شہری معاشرہ. یستنکر المجتمع المدنی عملیات عنف تمارسها عناصر انفصالیہ فی ممبئی. یہ یستنکر المجتمع مدنی، المجتمع المدنی یستنکر کا فاعل ہے، عملیات عنف یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف بنے گا. تمارسها عناصر انفصالیہ یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے. عملیات عنف یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف. پھر تمارسها یہ فعل ہے، اس کے اندر ہا ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے. عناصر انفصالیہ یہ موصوف صفت تمارسو کا جو ہے فاعل ہے. پھر یہ پورا جملہ فعل فاعل سے مل کر کے، متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ موصوف کی صفت ہے. پھر موصوف صفت سے مل کر کے یستنکر کا مفعول بھی ہے. جہاں بھی نکرہ ہو اور نکرے کے بعد کوئی جملہ ہو تو وہ جملہ اس نکرے کی صفت ہوتی ہے عام طور سے، تاکہ چونکہ دونوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے. تو یستنکر المجتمع المدنی عملیات عنف تمارسها عناصر انفصال فی ممبئی، کہ سول سوسائٹی ممبئی میں، سول سوسائٹی ممبئی میں پرتشدد پسند علیحدگی پسند عناصر کی، علیحدگی پسند یہ عناصر انفصالیہ علیحدگی پسند عناصر. تمارسها عملیات عنف کے معنی پرتشدد کارروائیاں، تمارسها جو انجام دی. یستنکر المجتمع المدنی کی مذمت کرتی ہے، یستنکر المجتمع المدنی سول سوسائٹی مذمت کرتی ہیں. یستنکر
مجتمع المدنی سول سوسائٹی مذمت کرتی ہے عملیات عنف ایسے پرتشدد کارروائیوں کی تمارسوها عناصر انفصالیہ فی ممبئی جسے علیحدگی پسند ٹولیوں نے ممبئی میں انجام دی۔ علیحدگی پسند ٹولیوں نے ممبئی میں جو پرتشدد کارروائیاں انجام دی سول سوسائٹی اس کی مذمت کرتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ سمجھ گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔